اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ۔ چند کلمات کہنے ہیں لیکن بہت توجہ سے چاہتا ہوں کہ سنے جائیں اور دل کے گانوں سے سنیں۔ ہم جب دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی محنت کے حوالے سے، تو ہر شہر میں، ہر ملک میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں بہت سارے نئے نئے صنعتیں ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں چراغ کی طرح روشن ہے۔ ظاہر سال بھر کہ کوئی بھی آدمی ملک نہیں پھر سکتا۔ ان چراغوں کو دیکھ کر سب سے پہلا احساس یہ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی تاریکی میں سفر کر رہا ہے، جنگل، دور سے روشنی نظر آئے گی تو وہ ضرور سوچے گا کہ وہاں کوئی انسان ہے، کوئی اپنے جیسا ہے، کوئی اپنا ہے۔ بس جب ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کرنے کی علامت مل جائے نا، یعنی ذکر کی روشنی مل جائے، تو دل ایسا باغ باغ ہوتا ہے کہ یار یہاں کوئی اپنا ہے، کوئی ہے جس کی طرف دل کھنچ رہا ہے۔ اور میں ذاتی طور پر، یقیناً دوسرے بھی کرتے ہوں گے، میں ذاتی طور پر کوشش کرتا ہوں کہ جس محفل میں جاؤں وہاں نوجوان ثنا خوانوں کو، نوآموز ثنا خوانوں کو ضرور سنوں، کچھ نہ کچھ سمجھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں تو وہ بتاؤں، حوصلہ افزائی کر سکتا ہوں تو بتاؤں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری منزل تک آتے ہیں تو ان کے حافظے میں وہ اچھی یادیں ہوتی ہیں جیسے میرے حافظے میں میرے استاد کی یادیں ہیں، میرے استاد کا اکرام ہے، حضرت ادیب رائے پوری کا اکرام ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے فخر سے اس زمانے میں جب ہمیں ہماری برابر والی گلی میں کوئی نہیں جانتا تھا تو یہ اعتماد سے کھڑا کرتے تھے، اسے سنو۔ ہم سب کو، خاص طور پر تنظیموں کو، کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بڑے نام ہیں، یقیناً انہوں نے محنت کی ہے، یقیناً ان کا ایک سفر ہے اور اس کا اجر یہ ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں، ان کے پڑھے ہوئے پہ خوش ہوتے ہیں ہم، یقیناً ہو۔ لیکن جس طرح ہم اپنی دیگر وراثتوں کو تقسیم کرتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں میں، اسی طرح یہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو اپنی اولادوں تک منتقل کرنے میں جو لوگ کامیاب ہو گئے وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ ہر ٹریڈ کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس شعبے میں آ جائے، اس لیے کہ اس شعبے سے وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اس کا باپ اس کے فائدے سے، نفع سے، نقصان سے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ شعبہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں سے نواز دیتا ہے۔ نہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہمیں دنیا میں پسماندہ رہنے دیتا ہے، کمزور رہنے دیتا ہے، نہ مالی طور پر کمزور رہنے دیتا ہے، اور نہ اللہ کے کرم سے اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر ہم کمزور ہوتے ہیں۔ اور ایسی شہرت ملتی ہے حضور کا ذکر کرنے سے جس کی طرف لوگ بہت حسرت سے دیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم کامیاب نعت خواں اس کو سمجھیں جس کے پاس بہت مال و اسباب ہے، جو میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، بھرنے کا طریقہ ہے۔ یہ دولت سب سے زیادہ حقیر چیز ہے، یہ تو ویسے ہی دے دیتے ہیں، جو بھی اس دائرے میں آئے ویسے ہی نواز دیا جاتا ہے برکات کی صورت۔ اندر سے کون کتنا بھرا جاتا ہے کسی کو نہیں۔ یاد رکھو، ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ صد شکر کہ فہرست ثنا خوان نبی میں، صد شکر کہ فہرست ثنا خوان نبی میں نیچے ہی صحیح نام تو لکھا ہے ہمارا، نیچے ہی صحیح۔ یاد رکھو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں اپنے نام کا چراغ بجھانے سے ذات کا چراغ بلند ہوتا ہے۔
جب آپ خود اپنے نام کا، نسب کا، فن کا چراغ بجھا کر اس بارگاہ میں حاضری دیں گے تو وہ آپ کی ان تمام چیزوں کو نہ صرف محفوظ کر دیں گے بلکہ آنے والی نسلوں تک کے دل میں آپ کی محبت پہنچا دیں گے۔ یہاں کتنے شناخواں ایسے ہیں، میرے جونیئرز میں سے نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں، فیصل حسن نقشبندی، ایسے ہزاروں شناخواں اپنے اپنے علاقے میں انہوں نے بہت محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، اور اس ریاضت سے وہ کسی نہ کسی مقام تک پہنچے ہیں، اور جس کو اللہ کوئی مقام دے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر طنز کرنے سے، اس پر ہنسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسیں گے تو آئینہ آپ پہ ہنسے گا۔ میں بہت سلیقے سے کوشش کرتا ہوں کہ بات پہنچے۔ ان بچوں کا احترام کیجیے، اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ ثناخوان رسول کا لفظ لگ چکا ہے۔ یہ لفظ اپنی برکات میں خود بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہر والدین کو، جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، جس نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا، یا ایسے بچے کو جس نے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اس کو بہت مبارکباد پیش کیجیے، اس کی طرف محبت سے دیکھا کیجیے اور اس کو رشک کیا کیجیے، اس لیے کہ رشک کرنے سے آپ بھی اس کام کی طرف ملتفت ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گھرانوں پر کرم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کہ ہمارے بچے نعت کی طرف آئے۔ میرے دونوں بیٹے بہت کم کسی محفل میں جاتے ہیں، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ یہ بہت زیادہ جائیں، اس لیے کہ انہیں پہلے اپنے روزگار کی فکر ہونی چاہیے۔ ہر نعت خواں جو مالی اعتبار سے مضبوط ہے وہ بہت کامیاب ہے۔ اپنا رزق کسی اور ذریعے سے تلاش کرو، تمہارے اندر یہ بے جا نیاز مندی جو ہے نا، یہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنا معاش علیحدہ رکھیں اور اپنی دینی خدمات کے دائرے کو علیحدہ رکھیں۔